آج کل بہت سارے لوگ جو کہ امت میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں دو چار لفظ آتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس طرح کے نام لے کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے علماء غلط، امت کو صرف بر صغیر میں محصور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ نام تو چند سال پہلے کے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون صحیح ہے تو اس کے لیے بہت سارے کلیے موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ حق تلاش نہیں کرنا چاہتے، صرف فتنہ پروری کرتے ہیں، وہ اس طرح کے الفاظ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بالفرض ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ یہاں یہ سارے غلط ہیں، یہ فرقہ واریت ہے، تو پھر چاہیے نا کہ اس سے نکلیں، اور اس کا طریقہ سادہ سا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کی تعداد تقریباً 2 ارب کے قریب بنتی ہے، جبکہ بر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش جو ہے ان میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب ملا کے 60 کروڑ کے قریب بنتے ہیں، 30 سے 35% بنتے ہیں مسلمانوں کا۔ تو چاہیے یہ کہ اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے، اس بات سے دیکھنا چاہتا ہے، تو ان میں سے کون صحیح ہے وہ تلاش کرے۔ یہ کہنا کہ سب غلط ہیں اور ایک نیا بنانا، یہ تو قرآن کریم میں منع فرمایا گیا۔ یہی ولا تفرقوا کی ذات یہی ہے کہ فرقے میں نہ پڑو۔ ہاں، اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں پھر قرآن کریم سے مدد لیں۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے دنیا میں موجود ہیں۔ اور اگر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 181 پڑھیں تو اللہ کریم نے فرمایا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھیں گے آیا کریمہ میں تو دنیا اہل حق سے خالی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، کہ بے شک میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ فاذا رأیتم اختلافا، جب تم اختلاف دیکھو ان کے دوران، فعلیکم بالسواد العظم، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو اختیار کرو۔ تو سادہ سا حل ہے کہ اگر یہاں کے جتنے بھی نام ہیں ان پہ اعتبار اٹھا ہے تو آپ باہر کی دنیا میں دیگر ممالک میں جتنے مسلمان ہیں ان میں سے اکثریت جس نہج اور جس طریقہ کے ساتھ ملتے ہیں ادھر، اسی جماعت کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اور الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے لوگ ہیں، جو کہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور گزشتہ ہر صدی میں پائے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک طریقہ حق کو چیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ جب سے یہ نام بنے ہیں اس وقت سے یہ چھوڑ دیں، اس سے پہلے کی کتابیں دیکھ لیں تو پھر آپ دیکھ لیں گے۔ ایک سادہ سا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ قصیدہ بردہ، یہ قصیدہ بردہ امام بصیری نے لکھا، اور یہ عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ پڑھ لیں، 150 سے زیادہ اس میں اشعار ہیں۔ تو اس میں کن کی ترجمانی کی گئی ہے؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن عقائد کا عرب و عجم میں مسلمانوں کی بڑی جماعت پڑھتی ہے، چاہیے یہ کہ ہم بھی اسی کو دیکھ کے یہاں جو لوگ پائے جا رہے ہیں ان سے مماثلت کن کی ہے تو ان کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اہل حق سے دنیا تو خالی ہوتی ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ نیا نہیں کہ سب غلط ہے میں ٹھیک ہوں، ایسا نہیں کہنا۔ جو ایسا کہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے، اس کے غلط ہونے میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پہ عمل کرنا ہے، سچوں کے ساتھ ہونا ہے،